اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک پرجوش خطاب کے بعد منگل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مسلم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا جو اکثریتی مسلم آبادی رکھتے ہیں، تاکہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کا منصوبہ پیش کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکیہ اور انڈونیشیا کے رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر منعقد ہوئی، جس میں خطے کے طاقتور ممالک نے غیر معمولی سفارتی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ باضابطہ مشاورت سے قبل ٹرمپ نے شرکاء سے کہا، ہمیں یرغمالیوں کو واپس لانا ہوگا۔ یہ وہ گروپ ہے جو دنیا کے کسی بھی دوسرے گروپ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 65,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جو حماس کے حملے اور یرغمالیوں کے معاملے کے جواب میں کیے گئے۔ ٹرمپ نے تنازع کے خاتمے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہم نے یہاں 32 ملاقاتیں کیں، لیکن یہ وہ ہے جو سب سے اہم ہے، کیونکہ ہم ایسی چیز ختم کرنے جا رہے ہیں جسے شاید کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم آپ کی قیادت پر بھی انحصار کرتے ہیں تاکہ اس جنگ کا خاتمہ ہو اور غزہ کے عوام کی مدد ہو سکے۔ پاکستان کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کے عزم کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی صدر واقعی امن کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مئی میں امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ تباہ کن تنازع روکنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور کہا اس پر ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس سے پہلے اقوام متحدہ کی ایک تقریب میں غزہ کی صورتحال کو انسانیت کا قبرستان قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ محض بیانات کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کی شمولیت ایک محتاط سفارتی توازن کو ظاہر کرتی ہے، امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات قائم رکھنا، لیکن ساتھ ہی فلسطینی خود مختاری، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور دو ریاستی حل پر زور دینا۔ اس طرح اسلام آباد ان عرب ممالک کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے منصوبے کی تفصیل اسرائیل کے چینل 12 اور امریکی میڈیا ایکسیوس کے مطابق ٹرمپ کا منصوبہ درج ذیل نکات پر مشتمل ہے: فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں، زندہ یا جاں بحق کی رہائی، مرحلہ وار اسرائیلی انخلا غزہ سے ایسی حکومت جو حماس کو شامل نہ کرے لیکن فلسطینی اتھارٹی کو شامل کرے، عرب اور مسلم امن دستوں کی تعیناتی تاکہ غزہ کا تحفظ اور اسرائیل کا انخلا یقینی بنایا جا سکے، عالمی سطح پر امداد اور تعمیر نو کے پروگرام جو خطے کے ممالک کی مالی مدد سے چلیں گے۔ یہ تفصیلات مبینہ طور پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ بھی شیئر کی گئیں، تاہم منصوبہ اسرائیل نے خود نہیں بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مختلف انٹرویوز میں کہا، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مستقل حل کا واحد راستہ ایک مذاکراتی تصفیہ ہے، جس میں فلسطینیوں کو اپنی سرزمین اور حکومت ملے، لیکن وہ جگہ اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے روبیو نے نیویارک اجلاس کو آخری موقع قرار دیا اور کہا کہ مقصد غزہ تنازع کا خاتمہ، یرغمالیوں کی بازیابی اور انسانی امداد کا فریم ورک قائم کرنا ہے۔ درپیش چیلنجز ٹرمپ کا منصوبہ بیک وقت 3 بحرانوں کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے: اسرائیل کی سلامتی کے خدشات، فلسطینیوں کی انسانی ضروریات اور امریکہ کی بطور ثالث عالمی حیثیت۔ لیکن منصوبے کو کئی مشکلات درپیش ہیں۔ جواز کا مسئلہ، حماس کو شامل نہ کرنا فلسطینی آبادی کے بڑے حصے کو الگ تھلگ کرنے کا خطرہ رکھتا ہے۔ علاقائی اتفاق رائے، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خبردار کیا کہ غزہ کی آبادی کی رائے کے بغیر کوئی بھی تجویز دنیا کے امن کے لیے مختلف نوعیت کا خطرہ ضمبو ہے۔ زمینی حقائق: 65,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں، اس لیے تیز رفتار سفارتی حل انتہائی مشکل ہے۔ ٹرمپ کی یہ سفارت کاری ان کے UN خطاب سے مختلف تھی،
جہاں انہوں نے یورپی ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے کو حماس کو ان کے مظالم پر انعام دینے کے مترادف قرار دیا تھا اور یرغمالیوں کے بدلے جنگ بندی پر زور دیا تھا۔ اس دوران 174 ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، جو واشنگٹن کے یک طرفہ اثر و رسوخ کی حدیں ظاہر کرتا ہے۔ انسانی اور سیاسی اثرات محض جنگ بندی سے آگے بڑھ کر ٹرمپ کا منصوبہ غزہ کے سیاسی ڈھانچے کو سرن و ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے، فلسطینی اتھارٹی کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن فوج پر انحصار کرنا۔ تاہم اگر یہ شمولیتی اور مقامی سطح پر منظور شدہ مذاکرات کے ساتھ نہ ہو تو سیاسی کشیدگی مزید بھڑک سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف قانونی اصولوں، انسانی حقوق اور دو ریاستی حل پر زور اسے اخلاقی طور پر مضبوط اور بین الاقوامی قانون کے مطابق رکھتا ہے۔ یہ رویہ پاکستان کی ساکھ کو بھی مسلم ممالک میں مستحکم کرتا ہے، جو یک طرفہ مغربی اقدامات سے بڑھتی ہوئی بیزاری کا شکار ہیں۔